ٹاپ سٹوریز نہیں بڑھتے ہیں آگے اپنے پہلے موضوع کی جانب, پہلے مہمان کی جانب. اور جب ہم بات ایک مہمان کی کر رہے ہیں تو اس شخصیت کریں گے جو ہر تہوار میں آگے نظر آیا, جس نے ہر مشکل وقت میں سہارا دیا, انسانیت کی خدمت میں مصروف رہنے والے سماجی رہنما, معاشرے میں کس طرح سے بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. کراچی کی اگر میں بات کروں تو طوفانی بارش ہو, سیلابی صورتحال ہو, کووڈ کے بعد لاک ڈاؤن ہو, جب ہم نے دیکھا کہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے, جب دیکھا یہ کہ بے روزگاری ہو گئی, جب دیکھا ہے کہ پریشانی بڑھ گئی, جب دیکھا ہے کہ مستحقین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, جب دیکھا یہ کہ ہاتھ پھیلانے والے بڑھ گئے, جب دیکھا یہ کہ جن کو مدد چاہیے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, تو ایسے میں بہت سے لوگ آگے آئے. اور جب میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آگے آئے تو ہمارا فخر ہیں, ہمارے یہ سماجی رہنما ہمارا فخر ہیں, اور فخر کے ساتھ ساتھ ہمارا اثاثہ بھی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ہماری مدد کو آئے تو وہ کوئی جو ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے, تو مجھے لگتا ہے یہ وہی فرشتے نما انسان ہے جو کہ عوام کی خدمت کے لیے آگے آتے ہیں, عوام کے بھروسے کو قائم رکھتے ہیں. اور جب عوام کے بھروسے کی بات ہوتی ہے تو کسی ایک کے بھروسے کو قائم رکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ایک نہیں نہ جانے کتنے گھروں کے بھروسوں کو قائم رکھتے ہیں, ان کے چولہوں کو جلتا رہنے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ شخصیت جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں, اور وہ شخصیت جن کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو دعائیں دل سے نکلتی ہیں. بے شک. ہمارے ساتھ رمضان شیپا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, بہت شکریہ. کیسا چل رہا ہے سر کام اس وقت؟ میں یہ سوال اس لیے کروں چونکہ ظاہر ہے ہم نے ایک وبا سے مقابلہ کر لیا یا کر رہے ہیں, یہ دونوں اہم باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ ہم نے کر لیا, پاکستانی کافی بہتر ہو گئے ہیں اور کافی آگے بڑھ چکے ہیں, لیکن حالات بڑے مشکل رہے. تھوڑا سا مجھے صرف اس ماحول کا بتائیں, اس کا احاطہ کریں کہ آپ کی فاؤنڈیشن نے کتنا اس میں کام کیا, کیونکہ کام بہت زیادہ کرنا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس مارننگ شو میں جس کا نام نیا دن ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا. تو میں آپ کا, آپ دونوں کا, سما کا, آپ کی پوری ٹیکنیکل ٹیم کا, آپ کا پورے اسٹاف کا اور آپ کے مالکان کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں جو ہے مدعو کیا. اچھا, آپ کے آنے سے مزید خوبصورت ہوا ہے. مجھے جی بہت شکریہ. اور مجھے جو ہے وہ بڑی خوشی ہے کہ میں جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ مطلب بیٹھا ہوں, اور ہم آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا پوری کہ جو بھی چھپا فاؤنڈیشن نے کووڈ کے حوالے سے اپنے خدمات دی اس کے حوالے سے مطلب ہے کہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جب یہ کووڈ آیا تو ہمیں میڈیا کے ہی تھرو پتہ چلا کہ جناب یہ ایک وبا ہے, اور یہ وبا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بین الاقوامی وبا مطلب ہے کہ بن جا رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے. اچھا, پھر جب پاکستان میں اس وبا کی باری آئی کہ پاکستان میں بھی یہ وبا آ چکی ہے, اور پھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ قوم کو آگاہی دی کہ جناب یہ ایک کووڈ-19 جو ہے اس کی وبا پاکستان میں بھی آ گئی ہے, اور ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے. تو پرائم منسٹر نے بھی اس وقت پوری قوم کو جو ہے ایک ہمت دلائی, اور پوری قوم کو ذہنی طور پر جو ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا مطلب ہے کہ بتایا. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس کا پورا کریڈٹ میں کہتا ہوں ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پھر جب یہ وبا آئی تو ایک آگاہی دی, آگاہی کے بعد پھر قوم کو ایک حوصلہ دیا کہ جناب ہم نے ڈرنا نہیں ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے اگر قوم کو اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں دی جاتی, حوصلہ نہیں دیا جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد اسی چیزوں کو آگے لوگوں نے کیری کیا, اور لوگوں نے کیری کر کے میں نے ایز اے سوشل ورکر, ایز اے پاکستانی جو ہے چھپا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی دی کہ جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے تو ہم نے اس وبا سے احتیاط کرنی ہے, اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے SOPs پر عمل کرنا ہے, ہم نے جو ہے
وہ ہر طریقے سے مطلب ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اس اپنے وبا ساتھ کا ساتھ مقابلہ دوسروں کو کرنا ہے۔ محفوظ رکھنا ہے، جی، کیونکہ اپنے سب سے آپ بڑی کو ذمہ محفوظ داری تو یہی ہے نا۔ اچھا جی بالکل، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور معاشرے کے لوگوں کو اور قوم کو بھی محفوظ رکھنا ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ یقین جانیں کہ جس وقت یہ وبا آئی تو ہمارا جو چھیپا فاؤنڈیشن کا چھیپا ایمبولینس سروس کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 10201020، اس کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کی جو کووڈ کے سسپیکٹڈ جو پیشنٹ ہو سکتے تھے ان کی کالوں کا تانتا بندنا شروع ہو گیا۔ مطلب ہم نارملی تو جو ہے وہ اپنی ہیلپ لائن کے اوپر روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، حادثات ہیں اور ایمرجنسی پیشنٹ کی شفٹنگ کے لیے لوگ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں، ہمارے جو ہیلپ لائن نمبر 1020 اس پہ کال کرتے ہیں۔ لیکن وہ دور ایسا ہوا کہ جو کال آ رہی ہے وہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ سسپیکٹ ہوں کووڈ کے، تو ہمیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور چیک کرانا ہے، ان کو داخل کرانا ہے یا چیک کرانا ہے۔ تو وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ہم تو پریشان ہو کے رہ گئے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، اور بندے سے ڈر رہا ہے۔ مطلب کسی نے ذرا سی چھینک مار لی تو جناب بالکل وہ ایک ایسا مشکل وقت تھا، ذرا سا کسی نے کھانس لیا تو ڈر لیا، مطلب گھر گھر والے دور ہو رہے ایک تھے اس دوسرے شخص سے ڈر رہے ہیں، مطلب ایسا سلسلہ اور یہ بھی سنا تھا چیپا صاحب میں نے کہ نماز جنازہ تک میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل نہیں کر رہے تھے، ایسا ہی تھا۔ مطلب دیکھیں نا کہ اب جن لوگوں کی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت تو جو ایس او پیز تھیں یا اس وقت جو ورلڈ آرگنائزیشن کی طرف سے جو ساری چیزیں بتائی جا رہی تھیں تو اس میں تو ایسا ہی تھا نا کہ جناب آپ نے تو کسی کو چھو بھی لیا تو وہ سمجھ لیں کہ آپ اس سے متاثر ہو گئے کووڈ سے، تو یہ صورتحال تھی۔ تو اس وقت تو ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے چھیپا فاؤنڈیشن کی جو پوری مینجمنٹ بورڈ ہے، مینجمنٹ جو کمیٹی ہے، تو ان سب لوگوں نے ہم سب مل کے بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جناب ہم نے اپنی کیا حکمت عملی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج یہ تھا کہ اگر ہم کسی کووڈ پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کی طرف تو اس کے ساتھ اگر ایک نارمل جس کو کووڈ نہیں ہوا ہے تو وہ بھی اگر جائے گا تو جس سے کووڈ کا جو ہے وہ متاثر ہوا شخص تو وہ جس کو کووڈ نہیں ہے تو اس کو بھی کووڈ ہو جائے گا۔ مطلب اس وقت صورتحال مطلب ہے کہ ایسے ہی چل رہی تھی، اور پھر ہم نے جو ہے وہ پوری اپنی حکمت عملی بنائی۔ چھیپا فاؤنڈیشن کی جو ہم نے اس وقت 50 ایمبولینسیں کراچی میں یہاں پر الگ کی مختص کر اور دی اس کام کے لیے مختص کی۔ پھر اس کے لیے ہم نے اپنے والنٹیئرس کو تیار کیا۔ اچھا اب والنٹیئر کو تیار کرنا ایک بڑا مسئلہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، ہر کوئی خوف کھا رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے تو جو ہے وہ یہ تو کسی نے مطلب اس وقت یہ بھی بات آپ کو یاد ہوگی کہ کہہ رہا کہ یہ ہوا کے ذریعے ٹرانسمٹ کرتا ہے کہ اور اس سے جو ہے نا وہ انسان افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت مینٹلی ٹراما سے جو ہے وہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ گزری ہے، اور اب تو بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر مطلب الحمدللہ۔ تو وہ اس وقت ہم نے 50 ایمبولینسیں اور پھر ہم نے اپنے 100 والنٹیئرس جو تھے وہ الگ مطلب کی کتنے پیشنٹس آپ نے اس وبا میں ٹرانسفر کیے ہوں گے ہاسپٹل؟ ہزاروں کے حساب سے کیے، اور جس کو بھی چھینک آتی ہوگی اس کو ہی لگتا ہوگا کہ وہ کووڈ پیشنٹ ہے۔ ہاں نا، وہ تو بیچارہ جس کو چھینک آ گئی ہے، جس کو کھانسی آ گئی ہے، جس کے گلے میں ذرا سی کوئی خراش ہو گئی تو وہ تو بیچارہ خود اپنے آپ میں ہی سمجھ لیں کہ وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے، اور بھائی اب مجھ سے مطلب ہے کہ جو سمجھدار لوگ تھے تو وہ یہ کہتے ہیں اتنے ہلکے سمپٹمز والوں کو بھی ایمبولینس ریکوائرڈ تھی؟ کس کو؟ اتنے نارمل سمپٹمز والوں کو بھی ایمبولینس میں شفٹ کیا گیا؟ تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب یہ کووڈ کی لہر یہاں پر آئی تو اس وقت تو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ جو بیسک جو انیشیل سمٹمس ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گئی، چھینک آ گئی، تو سمجھ لیں کہ جناب آپ سسپیکٹ ہو سکتے ہیں کووڈ کے۔ تو وہ ہو سکتے میں بھی لوگ گھبرا رہے تھے کہ شاید ہم ہو سکتے ہیں، اور اس ہو سکتے میں بھی ہزاروں کالز آپ کو موصول ہوئی۔ جی تو اور اچھا پھر ایسا ہو رہا تھا کہ جس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ یہی تھا کہ جناب اس کو تو پازیٹیو آ گیا، جس کو لے کے جا رہے ہیں ہوتا بھی تھا جی کہ پازیٹیو آ گیا۔ ظاہر کراچی ہے سر، پاپولیشن بہت زیادہ تھی یہاں پہ، واقعی کیسز بہت زیادہ تھے، تو آپ نے احاطہ کیا کس طرح سے آپ نے ایمبولینسز کو ذرا مختص کیا، ٹرین کیا اسٹاف کو، اور آپ لوگوں نے ہزاروں پیشنٹس کو ٹرانسفر کیا ہاسپٹل میں؟ کیونکہ وقت کا میں سر ذرا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا ایک بار پھر بڑی عید آ رہی ہے، اس کووڈ کے ماحول میں ہی آ رہی ہے،
اس بار لاک ڈاؤن کی تو بات نہیں ہم کریں, اس بار تھوڑا کافی ایز ہے, لیکن اسٹل جس طرح ہم نے ابھی فگرس کچھ دیر پہلے شیئر کی کہ ہم پھر 3.25 کے ٹرانسمیشن ریٹ پر چلے گئے اور ہو سکتا ہے یہ 4th لیئر ہی ہو. کیا تیاری ہے بڑی عید کی؟ اور اسپیشلی جب ہم بڑی عید کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ مخیر حضرات کی جانب دیکھتے ہیں, اداروں کی جانب دیکھتے ہیں, ان کو بھی اس کی خوشیاں ملے, ان کو بھی قربانی کا گوشت ملے, ایسا بھی کوئی پلان ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ اس سال ہم نے جو ہے وہ قربانی جس طرح کے ہر سال کرتے تو اس سال بھی ہم نے یہ پلان کی ہے کہ چھپا فاؤنڈیشن الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اجتماعی قربانی جو کرے گا. اور اس اجتماعی قربانی میں ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو بیچارے سال بھر گوشت کی نعمت سے محروم رہنے والے جو خاندان ہیں, جو گھرانے ہیں, تو 1 کروڑ جو ہے ایسے خاندانوں گھرانوں کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ چھپا فاؤنڈیشن الحمدللہ اجتماعی قربانی کا جو گوشت ہوگا ان کو ان کے گھروں پہ جا کر جو ہے ان کو گھروں پر جا کے دے گا. جی گھروں تو سر میکنزم کیا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کہ مستحق ہے, کہ بستیاں لوکیٹ کی ہیں آپ نے کہ یہاں جائیں گے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو ہماری مضافاتی علاقے کے اندر کچی آبادیاں ہیں, کچی بستیاں ہیں, تو ان پہ جو چھپا کی ایمبولینس ہے وہ بھر بھر کے گوشت سے جاتی ہیں اور ان کے بیگز مطلب ہے کہ بنے ہوتے ہیں. اس میں ایک بیگ کے اندر جو ہے شاپر کے اندر 4 سے 5 کلو تو وہ آپ دیں گے سر. لیکن مجھے پلیز ایک بات بتائیے گا, اور بھی ظاہر ہے ایک آپ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اسی طرح اور بھی بڑے پیارے لوگ ہیں ہمارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جا کے وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. ایسا میکنزم ہمیشہ مسنگ رہا ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ میکنزم ہو کہ اچھا جی یہاں پہ چھپا فاؤنڈیشن جا رہی ہے تو یہاں پہ سیلانی جا رہا ہے, تو یہاں پر کوئی اور شخص جا رہا ہے. ایسا میکنزم کا حصہ ہیں آپ؟ ایک ایریے میں ایک ہی جو ہے جیسے چھپا ہے ایک ایریے میں وہ کام کرے, دوسرے ایریے میں یہ نہ ہو کہ ایک علاقے میں سارے پہنچ جائے لیکن کوئی بھی نہ پہنچے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب کووڈ کا سلسلہ آیا تو کووڈ میں ہم نے چھپا فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ راشن کی ایک بہت بڑی ڈرائیو مطلب ہے کہ کی تھی. تو اس راشن کی ڈرائیو میں آپ نے دیکھا کہ اور بھی ادارے یا اور بھی ایسے مخیر حضرات جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ راشن کی ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, لوگوں کے گھروں تک مطلب ہے کہ پہنچا رہے تھے. مطلب پوری قوم جو ہے وہ اس وقت ایک جذبہ الحمدللہ, جیسے ہم نے جذبہ 2005 کے زلزلے میں دیکھا تھا کہ پوری قوم جو ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئی, تیار ہو گئی. تو اسی طریقے سے جب کووڈ آیا تو راشن کے لیے جو ہے وہ پوری قوم جو مخیر حضرات تھے وہ الحمدللہ کھڑے ہو گئے اور اپنے ان بھائیوں کے, ان خاندانوں کے, ان گھرانوں کی مدد کے لیے پہنچے. تو اس میں ضروری نہیں ہے, دیکھیں آپ اگر 2-4-5% اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا, میں سوال صرف یہ کر رہا ہوں سر کہ ظاہر ہے ہر مستحق شخص تک پہنچنا یہ ایز اے سٹیزن ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, وہ چاہے میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, کہ ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ سسٹم مسنگ ہے, یہ سینٹرلائز سسٹم مسنگ ہے, اداروں کا آپس میں کانٹیکٹ مسنگ ہے, فاؤنڈیشنز کا آپس کا کانٹیکٹ مسنگ ہے. ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, چاہے گورنمنٹ ریگولیٹ کرے کہ علاقے بانٹ لیے جائیں. اگر کوئی راشن دینے والے ادارے ہیں وہ بانٹ لیں علاقے شہر میں کہ اچھا آپ نے یہاں, آپ نے اس بستی میں جانا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز مسنگ ہے اور اس کی وجہ سے یہ بالکل مسنگ ہے؟ اور جب یہاں پر راشن کی ڈسٹریبیوشن کی ڈرائیو جب ہو رہی تھی تو یہ بات مطلب ہے کہ ہمارے آنریبل جو چیف منسٹر صاحب اس پر کام ہوا تھا جی, تو انہوں نے مطلب ہے کہ وہ کہا تھا کہ ہم ڈپلیکیشن نہیں ہو جائے. بالکل. تو اس کو مطلب ایک گھر کو اگر راشن بیگ مل گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کوئی دوسرا NGO یا کوئی دوسرا شخص کو دے دے تو وہ جس مستحق کو جس کو نہیں ملا وہ محروم نہ ہو جائے. تو بالکل اچھی بات تھی اور اس کا مطلب ہے کہ خیال بھی رکھا گیا, کافی حد تک کوشش کی گئی کہ اس کا خیال رکھا جائے. لیکن جہاں تک قربانی کے گوشت کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم ہیں, چھپا فاؤنڈیشن ہے تو جو اجتماعی قربانی کرتا ہے تو ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ 3000 گائیں جو ہے جو 21,000 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ, اور 6000 بکرے, اور 1 کروڑ افراد میں جو ہے 1 کروڑ خاندانوں میں چھپا فاؤنڈیشن اجتماعی قربانی کا جو گوشت جو ہے ان کے گھروں تک پہنچائے گا. بہت زبردست یہ ٹارگٹ رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو ہے وہ آپ ہی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے, ان مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ چھپا فاؤنڈیشن کی جو اجتماعی قربانی ہے اس میں آپ حصہ لیں, اس میں حصہ ملائیں, تاکہ مستحق لوگوں تک حصہ ملائیں, تاکہ گوشت مستحق خاندانوں جن کا حق ہے نا ان کو یہ چیز ملے. اور مجھے یقین ہے کہ جو کیمرے کے اس پر مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس کار خیر میں آگے بڑھ کے حصہ لیں گے.
گے، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فراہم نہیں کرتا۔ قربانی کرنا اور پھر قربانی کے گوشت کو اس کے مستحق تک پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو پلیز اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھائیں جس طریقے سے ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ سر بے حد شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے تھے۔